کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح فائز کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اسے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو فائز کی ماں ہو۔ بے شک اگر فائز مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ فائز کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً فائز کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج فائز کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ فائز کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم فائز کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو فائز کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ فائز تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح فائز کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اسے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو فائز کی ماں ہو۔ بے شک اگر فائز مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ فائز کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً فائز کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج فائز کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ فائز کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم فائز کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو فائز کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ فائز تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح فائز کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اسے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو فائز کی ماں ہو۔ بے شک اگر فائز مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ فائز کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً فائز کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج فائز کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ فائز کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم فائز کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو فائز کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ فائز تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔
لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو ابھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو ابھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو ابھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔
لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اسے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اسے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اسے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔
لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔
لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔
لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پیس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پیس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پیس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتا چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔
لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا باقی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہے تو تم ہمنا بھابھی کا گھر فوراً چھوڑ دے، حریم بھابھی کے گھر آ جائے۔ تو اسی طرح پائس کی ماں بھی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور حریم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ تو حریم سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، لیکن حریم بھی اس سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے آج بھی قابل عزت ہے، کیونکہ آپ تو پائس کی ماں ہو۔ بے شک اگر پائس مجھ کو طلاق دینے والا ہے، لیکن ابھی تک تو ہمارا رشتہ قائم ہے نا، اور جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک آپ مجھ کو اپنی بیٹی ہی سمجھے اور اس گھر میں بالکل ریلیکس ہو کر رہے۔ پائس کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے فوراً پائس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ امی آپ حریم سے بلا وجہ نفرت کرتی ہے، اور جس دن تم حریم کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ بھی میری طرح اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور میرے پسند پر فخر بھی محسوس کرو گے۔ آج پائس کی ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پائس کی تو ایک بات ہی سچ تھی۔ دوسری طرف حریم پائس کی باپ کو جیل سے بھی آزاد کروا دے گی۔ جب ان لوگوں کو پائس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یہ فوراً اسلام آباد پہنچیں گے۔ پائس تو حریم کو اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ساری بات کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہما کی ماں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔
लाइबा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी बेहतर तो यही है कि अगर आप अपना बाकी जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहती है तो तुम हमना भाभी का घर फौरन छोड़ दे, हरीम भाभी के घर आ जाए। तो इसी तरह पायस की माँ भी अपना सामान पैक करती है और हरीम के घर में पहुंच जाती है। लेकिन वो तो हरीम से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है, लेकिन हरीम भी उससे कहती है कि आपको मुझसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे लिए आज भी काबिल इज्जत है, क्योंकि आप तो पायस की माँ हो। बेशक अगर पायस मुझको तलाक देने वाला है, लेकिन अभी तक तो हमारा रिश्ता कायम है ना, और जब तक ये रिश्ता कायम है तब तक आप मुझको अपनी बेटी ही समझे और इस घर में बिल्कुल रिलैक्स होकर रहे। पायस की माँ जब ये सब कुछ देखती है तो उसे फौरन पायस की ये बात समझ आ जाती है, जब उसने कहा था कि अम्मी आप हरीम से बिला वजह नफरत करती है और जिस दिन तुम हरीम को पहचान जाओगे ना तो आप भी मेरी तरह उससे मोहब्बत करने लग जाएंगे और मेरे पसंद पर फख्र भी महसूस करोगे। आज पायस की माँ को एहसास हो जाता है कि पायस की तो एक एक बात ही सच थी। दूसरी तरफ हरीम पायस की बाप को जेल से भी आजाद करवा देगी। जब इन लोगों को पायस के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाएगा तो ये फौरन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पायस तो हरीम को अपने लोगों के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। जब उसे सारी बात का पता चल जाएगा किस तरह हम